اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ بلاد شام چار ممالک پر مشتمل ہے۔ وہ سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن ہیں۔ پہلی عالمی جنگ عظیم تک یہ چاروں ممالک ملک شام میں شامل تھا۔ انگریزوں اور اہل فارس کی مکاری سے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا اور 1920 عیسوی سے موجودہ شام بنام سوریہ وجود میں آیا۔ انگریزی میں سوریہ کو سیریا اور عربی میں عرب جمہوریہ سوریہ کہا جاتا ہے اور اسے اردو میں شام کہا جاتا ہے۔ موجودہ شام براعظم ایشیا کے انتہائی مغرب میں واقع ہے، جو تین براعظموں کا سنگم ہے: براعظم ایشیا، براعظم یورپ اور براعظم افریقہ۔ اس کے مغرب میں بحر متوسط اور لبنان، جنوب مغرب میں فلسطین اور مقبوضہ فلسطین اسرائیل، اور جنوب میں اردن، مشرق میں عراق اور شمال میں ترکی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ملک شام کی بات ہو تو اس سے چار ممالک یعنی سوریہ، لبنان، فلسطین، اردن مراد ہوں گے۔ یہاں اسی پس منظر میں تحریر ہوگی۔ بلاد شام میں فلسطین کا شہر بیت المقدس اور سوریہ کا شہر دمشق تاریخی اور شرعی اعتبار سے کافی اہمیت کا عامل ہے۔ یہاں مسجد اقصیٰ تھا جو اب فلسطین میں ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور دنیا کی تیسری مسجد ہے جو کعبہ کے بعد بنائی گئی۔ اس کے بنانے والے انبیاء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اس کا سفر کیا اور زیارت کے طور پر یہاں پر سفر کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہاں پر ایک وقت کی نماز 500 نماز کے برابر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ برکت رکھی ہے اور یہ مقدس سرزمین ہے۔ یہ وطن انبیاء علیہم السلام کا مسکن رہا ہے۔ یہ علم و فن اور نور نبوت سے منور رہا ہے۔ یہاں پر بہت سارے انبیاء آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے یہاں تشریف لائے اور یہیں سے اللہ کے حکم پر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو لق و دق صحرا میں چھوڑنے کے لیے سفر کیا۔ آپ کے بعد اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب یہاں تشریف لائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کو ایک لشکر دے کر اس کی طرف روانگی کا حکم دیا، مگر عین وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ آپ کی وفات کے بعد بغیر تاخیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور فتح یابی سے ہمکنار ہوا۔ عہد فاروقی میں بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اسی سرسبز و شاداب سرزمین میں امام نودی رحمۃ اللہ علیہ، شارح صحیح مسلم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، حافظ ابن عساکر اور حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ جیسے علماء و فضلاء پیدا ہوئے۔ یہاں بہت سارے انبیاء، بہت سارے علماء و محدثین اور بہت سارے صحابہ کرام مدفون ہیں۔ مسجد اقصیٰ اور اس کے گرد اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فتنے رونما ہوں تو ایمان شام میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حضرموت یا حضرموت کے سمندر کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم شام چلے جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل شام کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے بارے میں فرمایا کہ جب جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ موالی یعنی نو مسلموں کا ایک لشکر کھڑا کرے گا۔ ان کے گھوڑے عرب کے بہترین گھوڑے ہوں گے اور ان کا اسلحہ سب سے عمدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی مدد کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں۔ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔